کامیابی کے لیے کون سا جذبہ زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ ٹائم پر اصول پر چلتے چلتے بھی تھک جائے گا، آج وہ بات جائے گی اس سے بھی۔ فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، دشمن کی تمنا مت، اصل چیز جو انسان کو چلاتی رہتی ہے وہ ہے رستے کا حسن۔ یہ بتائیں کہ دو قسم کی پرسنالٹیز ہم نے دیکھی ہیں اور ہر انسان اپنی سیلف ڈسکوری کے حساب سے اپنے آپ کو پہچانتا ہے۔ کامیابی کے لیے کون سا جذبہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، خوف کا یا پھر امید کا؟ یعنی اگر مجھے نیگیٹو ری انفورسمنٹ کے ساتھ، میری نیگیٹو ری انفورسمنٹ کے ساتھ مجھے اگر کوئی اٹھائے کہ اگر تم آگے نہیں بڑھو گے تو تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا، میرے مائنڈ میں خوف لے کے آئے، یہ زیادہ اچھا جذبہ ہے اپنے آپ کو راہ راست پہ رکھنے کا، یا پھر امید کہ اگر تم رستے پہ رہو گے تمہیں یہ ملے گا منزل؟ یعنی منزل دکھا کر انسان کو موٹیویٹ کیا جائے کامیابی کی طرف، یہ زیادہ اچھا ہے، یا پھر اس کو خوف بتا کر کہ اگر تو آگے نہیں بڑھا، اگر تو نے ایک قدم آگے نہیں بڑھایا، اگر تو نے یہ واری جنگ آپٹ نہیں کی، اگر تو نے یہ انیشیٹو نہیں لیا، یہ فیصلہ نہیں کیا، تو جہاں جائے وہاں بھی نہیں ہوتا۔ دونوں ہی میری نظر کے اندر پرائمری نہیں ہے، نہ آگے کی امید نہ پیچھے کا خوف۔ اصل چیز جو انسان کو چلاتی رہتی ہے وہ ہے رستے کا حسن۔ رستے کا حسن ہوتا ہے، منزل کی چاہت نہیں۔ منزل کی چاہت تھکا دے گی، منزل کا انتظار تھکا دے گا، کیونکہ کچھ منزلیں صدیوں کے بعد ملتی، کچھ منزلیں اپنی زندگی میں ملتی ہی نہیں ہیں۔ منزلوں کو اگر سامنے رکھیں گے تو رستے تھک جائیں گے، اور رستوں کو سامنے رکھیں گے تو منزل ناراض ہو جائے گی۔ دونوں کا خیال رکھیں گے تو وہ پیچھے والا ساحل پہ بیٹھا ہوا ڈرانا لگ جائے گا۔ نہ پیچھے کا ڈرائیں کیونکہ اس میں فیلئر کا خوف آ جائے گا اس میں، اور نہ آگے کی ایسی پاگلوں والی امید دیں کہ آگے ٹوٹے تو ڈپریشن میں چلا جائے۔ رستے کا حسن سمجھائیں اب لوگوں کو چلنے کا، اس رستے پہ جو راز افشاں ہوں گے، اس رستے پہ جو باتیں پتہ چلیں، اس رستے پہ جو اپنے پوٹینشیل کی لمٹ پتہ چلے، اس رستے پہ جو تغیرات آئیں گے، جو چینجز آئیں گی، جو نئے لوگ ملیں گے، اپنے نفس کی بدلتی ہوئی حالتوں کا جو تجزیہ ہوگا، جو اپنے نفس کے بدلتے ہوئے حالات، اپنے کمفرٹ زونز کو چھوڑنے کی جو انجوائمنٹ ہے، جو درد ہے اس کا، اپنے کنوینئنسز کو چھوڑنے کے جو درد ہے اس کا، اپنے گھروں سے نکلنے کا جو سلمان فارسی اگر منزل کی آڑ میں رہتے، منزل تو تھی دل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات، لیکن رستے کا جو پین تھا کہ ایک دن میں ملوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے لیے کہاں کہاں انہوں نے مار نہیں کی، تو وہ درد جب آتا وہ اور ان میں ہمت پیدا کرتی، وہ تکلیف انہیں اور کنسسٹنٹ کرتی۔ تو رستوں کے اندر جو آپ کے ساتھ ہونا ہے اس کو انجوائے کریں، جو رستوں کے آگے منزلیں ہیں اور اس کا سوچیں گے تو تھک جائیں گے، کیونکہ کچھ ویژن 10 سال کے ہوتے ہیں اور کچھ 100 سال کے ہوتے ہیں۔ میری نظر میں آگے کا پیچھے کا خوف اور آگے کی امید کے بجائے اسے یہ بتائیں کہ زندگی کا حسن ہی مشاہدہ ہے، تجربات ہے۔ یہاں رہو گے تو پیچھے والا جو تم سے پیچھے والا ہے جب وہ نکلے گا تو تمہیں رونتا ہوا نکلے گا۔ اگر تو نہیں کرے گا تو کوئی کارنیورس تجھے کھا جائے گا، اگر تو کھائے گا نہیں تو کوئی تجھے کھا جائے گا آگے۔ So you have to learn to survive and thrive and strive for your destinies۔ اس لیے آگے کی شروعات وہ جذبات اور زخم دکھ تکلیفوں سے ہوتے، وہ ویکیوم سے ہوتے، آگے وہ پرنسپلڈ ہو، مگر ایک ٹائم پر اصول پر چلتے چلتے بھی تھک جائے گا۔ آج وہ بات جائے گی اس سے بھی آگے، اصول بھی تھک جائیں گے، اصول بھی بور ہو جائیں گے، اصول بھی وہی باتیں کرتے کرتے دل تھک جائے گا اصولوں پہ۔ نیا زخم چاہیے، نیا درد چاہیے، نیا کرب چاہیے، نیا غم چاہیے اور نیا ہم چاہیے، اور یہ سب نیا کرنے کے لیے نئی جنگ چاہیے، نیا دشمن چاہیے۔ ہم نہیں کہتے لا تتمنوا لقاء الضيف کے تحت
नबी ने फरमाया अलैहिस्सलाम, दुश्मन की तमन्ना मत कर, मगर जिस दिन तू कदम बढ़ाएगा मजीद आगे, वो खुद तेरे करीब आ जाएंगे। तो नए जख्म तुझे मजीद ताजा करेंगे पुराने जख्मों को, और अपनी आइडियोलॉजी को रिवाइव करने के। चलता जा, रुक नहीं। इसका फॉर्मूला ही यही है, रुकना नहीं, चलता जा। दुनिया अपने राज खोलती जाएगी, अल्लाह के मौजे तुझे ऐसा इल्म देंगे कि तू सोच नहीं सकता, और फिर तू उस पोजीशन पर आएगा और कहेगा उनसे जो साहिल पे ही मर गए, बल कज़्ज़बू बिमा लम युहीतु बिइल्मिही, उन्होंने झुठला दिया इंकलाब के रास्ते को, क्योंकि उनकी अकल और इल्म समझ नहीं सकी उन डायनामिक्स को जो चलने के बाद आती। तू समंदर के तूफानों में लड़ते हुए साहिल पे बैठे हुए कायरों को इशारों की लैंग्वेज नहीं सिखा सकता बेटा, तू सिर्फ दावत दे सकता है। अगर वो आएगा, दुनिया के इस समंदर से हर किसी को वैसे ही जाना है जैसे सब गुजरते हैं। फॉर्मूला है, कीप हैंगिंग ऑन टू समथिंग, स्टिक टू समथिंग, पकड़ के रख, तुझे आगे वो मिलेगा जिसके तहत तू जल्दी कर जाएगा। इसलिए तो कहते हैं पहला करोड़ बनाना बहुत मुश्किल होता है, दूसरा करोड़ आसान हो जाता है, फिर अगला 2 करोड़ बनाना बहुत मुश्किल होता है, अगला 8 बनाना आसान हो जाता है, पहले 10 लोग जमा करना बहुत मुश्किल होता है, तेरी मौत हो जाएगी उसमें, अगले 10 बनाना आसान, क्योंकि वो सारे लॉक्स तू खोल चुका होगा 2 बंदे पकड़ने के लिए, 2 लाख बनाने के लिए, 2 कंपनियां, एक कंपनी खड़ी करने में, एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करने में तुझे जो साल लगेंगे, दूसरी आसानी ही से बन जाएगी। फिर 2 के बाद जब सैचुरेशन पॉइंट आएगा तो अगले 2 ऐसे होंगे कि तेरी रूह की चीखें निकाल देंगे, लेकिन फिर अगली 4 बनाना आसान हो। जितना चीरता हुआ जाएगा उतना इस कायनात के राज खोलता जाएगा, और कभी नहीं समझा सकेगा उनको जो पीछे ही रह गए। इसलिए माई लास्ट लाइन टू योर आंसर इज, हर बात हर किसी को समझाई नहीं जाती और बताई भी नहीं जाती, उसके लिए उसे आगे आना पड़ेगा। प्री रेक्विजिट ही दुनिया के राजों को जानने का इनिशिएटिव्स और फैसले। अल्लाहु अकबर। Brilliant, right, Sheikh.